شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات. الحمد لأهله والصلاة لأهلها اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم چھٹے پارے کا آغاز کریں گے. پانچویں پارے کے آخر میں منافقین کی مذمت تھی اور انہیں سخت عذاب کی وعید سنائی گئی تھی. اس لیے چھٹے پارے کے شروع میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ بری باتوں کے اظہار کو پسند نہیں کرتا، مگر ضرر کا خطرہ ہو یا جو ظالم ہو اور اس کی مذمت بیان کی جانی ہو تو اس کی مذمت بیان کی جا سکتی ہے. لہٰذا اس پر کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی پردہ دری کیوں کی. منافقین کی مذمت کے بعد یہود کے جرائم کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ کفر و ضلال میں یہ منافقین کے بھائی تھے. ان کے جرائم میں سے ایک جرم یہ بھی ہے کہ انہوں نے حضرت مسیح کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی اور انہیں باعزت طریقے سے آسمان پہ اٹھا لیا. یہود کے بعد اہل کتاب کے دوسرے گروہ یعنی نصارہ کا تذکرہ ہوتا ہے، جن کا ایک غلیظ ترین عقیدہ یہ تھا کہ خدا ایک نہیں بلکہ 3 اقنوم سے مرکب ہے، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس. نصارہ کو سمجھایا گیا کہ تم اپنے دین میں غلو نہ کرو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے اصل مقام سے نہ ہٹاؤ اور یہ مت کہو کہ خدا 3 ہے. سورہ نساء کے اختتام پر دوبارہ اس مضمون کا اعادہ کیا گیا ہے جو اس سورت کے شروع میں بیان کیا گیا تھا، یعنی عورتوں کے معاملات میں ان کی رعایت کرنا، قریبی ورثہ کے حقوق کا خیال رکھنا شامل. یہاں پہ سورہ نساء کا اختتام ہوتا ہے. اس کے بعد سورہ مائدہ شروع ہوتی. سورہ مائدہ بھی مدنی سورت، اس میں 124 آیات اور 16 رکوع ہے. چونکہ اس میں مائدہ یعنی دسترخوان کا قصہ مذکور ہے، اس لیے اس کا نام مائدہ رکھا گیا ہے. اس صورت میں حلال و حرام کے متعدد احکامات اور 3 قصے بیان کیے گئے. اس صورت کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس میں وہ آیت کریمہ بھی ہے کہ جو حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہے. اس آیت میں تکمیل دین کا اعلان کیا گیا. یہ وہ آیت ہے کہ جس کے بارے میں ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ ہے امیر المومنین، اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو یوم عید قرار دیتے. تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ میں اس دن کو بھی جانتا ہوں اور اس گھڑی کو بھی جانتا ہوں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی تو وہ عرفہ کا دن تھا اور جمعے کی شام تھی، تو گویا اس دن ہماری 2 عیدیں ہوئی. اس صورت کی ابتدا میں اہل ایمان کو ہر جائز عہد اور عقد پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، خواہ وہ عہد اور عقد انسان اور رب کے درمیان ہو یا انسان اور دوسرے انسان کے درمیان ہو. گویا یہ آیت ان احکامات کو بھی شامل ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض کیے، اور دوسرے ان تمام احکامات کو بھی شامل ہے جو انسانوں کے درمیان ہوتے ہیں. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان عقود اور عہود کو کتنی اہمیت دیتا ہے. اسی صورت کے اندر کھانے پینے کی بہت ساری ایسی چیزوں کی حرمت کا اعلان کیا گیا جنہیں زمانہ جاہلیت میں حلال سمجھا جاتا تھا، کیونکہ ان چیزوں کے کھانے میں صحت اور جسم کا بھی نقصان ہے، فکر و نظر، دین اور اخلاق سب کا نقصان ہے. حلال اور حرام کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنے احسانات کا ذکر کیا ہے کہ انہیں وضو اور غسل کے ذریعے پاک اور طاہر کر دیا تاکہ وہ روحانی طور پر اللہ تعالیٰ کے سامنے مناجات کے لیے تیار ہو سکے. بندوں پر اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر پانی استعمال کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو وہ تیمم کر سکتا ہے. اس پارے کے 7ویں رکوع میں یہود کی بزدلی، ان کی فتنہ فساد، سرکشی اور تکبر کا بیان ہے. ان اوصاف کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو ان خرابیوں میں مبتلا ہونے سے بچائے. یہود کے ساتھ ساتھ نصارہ کے احوال بھی بتائے گئے ہیں. ان سے بھی اللہ تعالیٰ کے حکموں پر قائم رہنے کا وعدہ لیا گیا تھا، مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر بغض اور عداوت ڈال دی. باوجود یہ کہ دونوں گروہ بہت ساری اعتقادی، عملی، اخلاقی خرابیوں میں مبتلا ہیں، پھر بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں. اس دعوے کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو، وہ تمہارے گناہوں کی تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ اس مذمت اور تردید کے بعد انہیں دین حق اور خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی. آگے چل کے 8ویں رکوع میں یہ بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے یہود کو اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کرنے کا حکم دیا،
پھر انہیں ارض قدس یعنی فلسطین میں داخل ہونے کی ترغیب دی، لیکن ان بدبختوں نے اس ترغیب کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ بنی اسرائیل کی سرکشی اور نافرمانی کے تذکرے کے بعد 9ویں رکوع میں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل کا قصہ ذکر کیا گیا ہے، جس کے مطابق قابیل نے حسد کی بنا پر اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہی حسد ان یہودیوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا۔ پھر 10ویں رکوع میں چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ یہ ملک کے امن اور تحفظ میں خطرہ بنتے ہیں، لہٰذا ان کو ایسی سزا دینا ضروری ہے کہ جس سے دوسرے عبرت حاصل کریں۔ یہاں یہ حقیقت پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ اسلام انسان کی جان، مال اور عزت کی حفاظت کو بڑی اہمیت دیتا ہے، اور ان کے لیے خطرہ بننے والوں کے لیے ایسی عبرت آمیز سزائیں تجویز کرتا ہے کہ جس کا تصور ہی انسان کو جرم کے ارتکاب سے روک سکے، اور ایسے لوگوں کو سر اٹھانے کا موقع نہ ملے جو اجتماعی امن کو خطرے میں ڈال سکے۔ چند ہاتھ کاٹنے سے لاکھوں انسانوں کو اگر امن اور سکون ملتا ہے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ آج پوری دنیا جو جرائم کی کثرت کی وجہ سے جہنم کا نمونہ بن چکی ہے، چیخ چیخ کر اسلامی قوانین کے حدود کے نفاذ کی دعوت دے رہی ہے۔ ڈاکہ زنی، چوری اور فساد کے احکامات بیان کرنے کے بعد فسادیوں کے 2 بڑے گروہوں کا تذکرہ ہے۔ پہلے گروہ کا تذکرہ اختصار کے ساتھ ہے اور دوسرے گروہ کا تذکرہ تھوڑا تفصیل کے ساتھ ہے۔ تورات اور انجیل کے ذکر کے بعد قرآن مقدس کا تذکرہ ہوتا ہے کہ جو ہدایت اور گمراہی میں فرق کرنے والا ہے، یہی کتابوں کا محافظ بھی ہے۔ عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق سے تعلق رکھنے والی کوئی ایسی نصیحت یا کوئی ایسا کام جو انسانیت کے فلاح کے لیے ضروری ہو اور وہ کتب سابقہ میں ذکر ہو اور قرآن مقدس میں ذکر نہ ہو۔ اس کے بعد مسلمانوں کو یہود و نصارہ کے ساتھ قلبی دوستی رکھنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ وہ امت اسلامیہ کے سخت ترین دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے ان کا جو دوست ہوگا وہ انہی میں سے ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی سے منع کرنے کے بعد سچے اور اہل ایمان سے دوستی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کفار کی دوستی کی قباحت کو واضح کرنے کے لیے مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے کہ اسلام کا شعار کا مذاق اڑاتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ دوستی کسی طور پہ جائز نہیں ہے۔ یہود و نصارہ کی گمراہیوں میں سے ایک گمراہی یہ ہے کہ انہوں نے قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا۔ 6 پارے کے آخری رکوع میں یہود پر لعنت کے اسباب بتائے گئے ہیں، وہ یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، حد سے تجاوز کرتے تھے اور ایک دوسرے کو کاموں میں منع نہیں کرتے تھے۔ یہ سبب ذکر کرنے کے بعد اصل میں امت اسلامیہ کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہیں، وگرنہ ان پر بھی وقت آ سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی لعنت ان پہ برسے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے، مگر یہ فرماتے ہوئے سیدھے ہو کے بیٹھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تمہارا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا اور نہ ہی تم عذاب سے نجات پا سکتے ہو یہاں تک کہ تم لوگوں کو حق کی دعوت نہ دو اور برے کاموں سے روکو نہ۔ آخری آیت میں یہ بتایا گیا کہ مسلمانوں کے سب سے سخت ترین دشمن یہود ہیں اور مشرکین بھی ان کے دشمن ہیں۔ قرآن کے اس دعوے پر یہود کی پوری تاریخ گواہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مقدس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔